جلدی سے بس نمٹاتے ہیں اس کو، ٹائم کم، مقابلہ سخت. صاحب آپ کے کچھ پہلے کے بیانات ہیں کہ جی آپ نے کہا تھا کہ وہ جب کربلا کا واقعہ ہوا تھا تو پانی بند نہیں ہوا تھا، تو اس پہ بہت سارے کلپ اور حدیثوں کے ریفرنس کیا تھا کہ پانی بند ہوا تھا. اور پھر آپ کے کچھ بیانات وہ تھے کہ جب وہ حضور کی جو گھر والے ہیں اس میں آپ نے کہا تھا گھر والوں میں اہل بیت میں بیویاں آتی ہیں سب سے پہلے تو حضرت عائشہ اور باقی بیویاں، تو اس میں انہوں نے کہا تھا ایک روایت پیش کی تھی کہ وہ جب حضور نے چادر دی تھی تو اس میں حضرت سلمان مباہلے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو چادر میں 5. تو اس سے نا آپ کو یہ کہتے ہیں بعض لوگ، وہ بعض ہیں کہ آپ یہ لوگ جو ہے نا اقراری یعنی انکاری نہیں ہے لیکن اقراری بھی نہیں ہے اہل بیت کے، یعنی اقرار بھی نہیں کرتے صحیح طریقے سے. ہم نے ہرگز انکار نہیں کیا کہ نبی نے مباہلے کے وقت جن افراد کو، جن مقدس ہستیوں کو اپنی چادر میں لیا تھا وہ اہل بیت نہیں ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے. ہم ان کو بھی اہل بیت مانتے ہیں اور نبی کی بیویوں کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، کیونکہ سورہ حجاب میں اللہ نے نبی کی بیویوں کو اہل بیت کا لقب دیا ہے. اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ باقی کربلا کے واقعات کو میں اس لیے بیان نہیں کر رہا، وہ اس وقت جو شیعہ سنی کا پھٹا پارا چرار میں بھی آپ نے دیکھا ہے، یہ جنگ چھڑ گئی ہے. تو اس وقت شیعہ سنی لڑائی ختم کرنے کی ضرورت ہے. تو ان ٹاپکس پہ جتنا کم بولو گے اتنی لڑائی کم ہوگی، اور جتنے اختلافی مسائل کو، ابھی ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہے، تو ابھی یہ نہیں ہے کہ آپس میں لڑنا شروع کر دیں. اور یہ تو ملک کا تو یہ تو بیرونی طاقتیں ہیں جو شیعہ سنی فساد ابھی کروانا شروع کریں گی، تو اس لیے اس جنگ کو ختم کرنی ہے. تو ختم ایسے ہی ہوتی ہے کہ ان ٹاپک پہ، تو اس لیے جو پرانے ہیں نا ان کو پرانا ہی رہنے دیں، ٹھیک ہے. تو باقی کوئی اگر پھر بھی پوچھنا ہے تو تحریری لکھ کے بھیج دیں، تو ہم یہاں سے تحریری جواب بھیج دیں گے. لیکن انٹرنیٹ پہ کوئی بھی چیز جائے گی تو اس میں بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ ایک فساد کھڑا ہو جائے گا. عالم کا کام یہ نہیں ہوتا کہ جو آتا ہے بس بولنا شروع کر دے، اس کو دیکھا جائے گا کہ اس کا اثر سوسائٹی پہ کیا پڑے گا، اور ان موضوعات کی ابھی میں ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے. اہل بیت سے محبت تو سب کے ایمان کا جزو ہے، اور اہل بیت کے تو ہم زیادہ قائل ہیں بھائی. ہم تو اہل بیت سے محبت کو اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب جب ہم قربانی کرتے ہیں اس کے اندر حقیقہ کر سکتے ہیں؟ مائک کو قریب کرو یار. قربانی جب ہم کرتے ہیں تو اس کے اندر حقیقہ شامل ہاں عقیقہ بھی کر سکتے ہیں، ایک ہی حصے میں نہیں، ایک ہی گائے میں عقیقے کا حصہ بھی ڈالا جا سکتا ہے اور قربانی کا حصہ بھی ڈالا جا سکتا ہے. یعنی الگ حصہ ہوگا، عقیقے کا الگ ہوگا، قربانی کا الگ ہوگا. اگر کوئی بندہ تشہود کی جگہ فاتحہ یا فاتحہ کے تشہود پڑھ لے سدا صاحب کا کیا؟ جی ہاں، سدا صاحب کرنا پڑے گا اس کو. عمرے کے لیے 3-4 عورتیں جا سکتی ہیں جن کی کوئی محرم نہیں ہو، نہیں جا سکتی بھائی، محرم کا ہونا ضروری ہے. جوان عورت کے لیے محرم کا ہونا ضروری، بوڑھی عورتیں گروپ میں بھی جا سکتی ہیں. اچھا بھائی میں شادی شدہ ہوں، بیوی حاملہ ہے، تو اب میں خواب میں، اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مجھے ایک نومولود بچہ پکڑا دیا اور فرمایا اس کی حفاظت کرنا کیونکہ آنے والے ٹائم میں مجدد ہوگا. میرے بھائی آپ اپنا جو ہے تھوڑا سا اس طرح کے خوابات جب آنا ہو آدمی کی کھوپڑی آؤٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. میں نے دیکھا، مجھے ابھی کچھ دن پہلے ایک بندہ ملا، پشاور سے آیا ہوں، اور کہنے لگا آپ کے بارے میں مجھے خواب آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے کچھ یہ بتایا کہ یوں کرو آپ کے بارے میں. میں نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سیٹ، اگلا بھائی چلو بھائی. تو مجھے ہمارے ایڈمن نے کہا یار اتنا عظیم خواب سنا رہا ہے، آپ نے لفٹ نہیں کرائی. میں نے کہا بھائی پتہ نہیں سچا سنا رہا ہے جھوٹا سنا رہا ہے، اور اگر خواب سنا بھی رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہے، یہ اس میں ٹائم لگتا ہے. تو ایسے ہی تھوڑی جو بھی آ کے خواب سنائے اچھا اڑے یار بیان میں لاؤ بھائی. تو میں نے کہا اپنے اعمال درست کرو، پھر غلط خواب بھی آئیں تو کوئی فکر کی بات نہیں. اپنے اعمال اگر صحیح نہیں ہے تو جتنے مرضی اچھے خواب آئیں متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے فوکس عمل کو زیادہ کرو. باقی نبی کا خواب میں آنا بہت بابرکت عمل ہے، لیکن یقینی تو ہونا. کوئی بھی آ کے بول دے مفتی صاحب میں نے آپ کے بارے میں خواب دیکھا، میں کیسے یقین کر لوں بھائی؟ بعض دفعہ میں اس بیچارے جو پشاور والا ہے اس کو جھوٹا نہیں قرار دے رہا، لیکن میں تو کسی کو پرسنلی جانتا نہیں ہوں نا، تو بھائی ہو سکتا ہے کہ سچ بول رہا ہو سکتا ہے. بعض دفعہ کوئی آدمی کسی کا فیور لینے کے لیے، یہ جو جعلی مریدین ہوتے ہیں نا، ان کے جعلی پیر ہوتے ہیں، ان کے مریدین جھوٹے خواب سنا سنا کے نا اپنے پیر کا بڑا قرب حاصل کرتے ہیں. پیر صاحب کہتے ہیں یہ خواب دیکھو، یہ آیا سنا بے میرے بارے میں کیا ہے تیرے کو. تو بھائی میں کسی کو ذاتی طور پہ جانتا نہیں، میں نے یہ نہیں کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے کہا بھائی ہو سکتا ہے سچ بول رہے ہو، ماشاءاللہ اگر واقعی دیکھا ہے تو اللہ مبارک کرے، جو اس کی برکتیں خواب کی ہمیں اللہ دے. اچھا بس اتنا ملا نا گلے میں لے چلو نیکسٹ یہ کریں وہ بالکل، ورنہ وہی واقعات ہو جاتے ہیں. ایک مرید نے اپنے پیر صاحب کو کہا کہ پیر صاحب میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کی انگلیاں شہد میں اور میری انگلیاں پخانے میں. پیر صاحب نے کہا، پیر صاحب بھی تھے نا، اگر انسان ہوتے تو بولتے یار کچھ بھی آ سکتا ہے خواب میں، اگر شہد میں انگلیاں ہیں بھی تو میرا عمل اگر ٹھیک ہے تو انگلیاں شہد میں ہونے اس کے بغیر بھی میں ٹھیک ہوں، اگر میرا عمل خراب ہے تو انگلیاں شہد میں ہونے سے میں ٹھیک نہیں ہوں گا. یہ کہہ دیتے جان بچ جاتی. پیر صاحب نے کیا کہا فوراً، دیکھا یہی تو بات ہے، میری انگلیاں شہد میں اور تیری انگلیاں، مجھے اچھا نہیں لگ رہی ہے لفظ زبان سے نکالتے ہوئے لیکن اس کے بغیر مزہ بھی نہیں آئے گا. میری انگلیاں تیری انگلیاں پخانے میں اور میری انگلیاں شہد میں، یہی تو ہے. کہتا ہے آگے خواب کمپلیٹ نہیں ہوا ہے پورا تو سنیں. پیر صاحب سب مرید سن رہے تھے نا، پیر صاحب چوڑے میں ہاں بھائی. کہتے ہیں اینڈ میں دیکھا کہ آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں، میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں. آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں، میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں. تو کوئی مجھے اچھا خواب سنا دیتا ہے نا آپ کے بارے میں یہ آیا، میں کہتا ہوں بھائی ماشاء اللہ ٹھیک ہے صحیح ہوگا، اللہ تعالیٰ برکت دے، بس اس سے زیادہ میں لفٹ نہیں کراتا. سمجھتے ہو؟ میں کہتا ہوں بھائی اعمال اچھے ہیں، برے خواب آئیں پھر بھی ٹھیک ہے، اعمال خراب ہیں تو اچھے خوابوں سے
خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے آپ بس گولی کھا کے سو جائیں. جن کو یہ اچھا خواب آیا ہے زیادہ اپنے خود پسندی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ میرا بچہ مجدد ہوگا, ہوتا پتہ نہیں کیا ہے وہ, کیا نکلے گا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میرے دوست ہے ہاسٹل میں. کہاں پر؟ ہاسٹل میں میرے دوست ہے. عسکری میں؟ ہاسٹل میں روم میں. ہاسٹل میں تو وہ لیٹ نائٹ جو ہے نماز پڑھتے ہیں نا 1 بجے 2 بجے. تو ہماری ریزننگ بھی ہوتا ہے اس میں کہ میں بولتا ہوں کہ ٹائم پہ نماز کرو, فون کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں. عشاء کی نماز لیٹ پڑھتے ہیں؟ جی عشاء کی. وہ بولے کہ صبح تک ہوتے ہیں. تو اس میں کیا حوالے سے؟ عشاء کی نماز کا ٹائم تو فجر سے پہلے تک ہوتا ہے, لیکن اتنی دیر کرنا جائز نہیں ہے. سر وہ جو ہے وہ فون کی وجہ سے چھوڑتے ہیں. فون کی وجہ سے فون استعمال کرتے اس وقت نماز کی ٹائم غلط ہے نا. یہ عشاء کی رات 1/3 سے پہلے پڑھ لینی چاہیے. بہت شدید مجبوری ہو تو آدھی رات سے پہلے. تو آدھی رات کے بعد, آدھی سے بھی زیادہ ڈیلے کرنا پھر مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے, یہ برا عمل ہے. تو 1/3 رات, ورنہ بہت ہی لیٹ کرنا ہے تو آدھی رات کا آدھا حصہ گزرنے سے پہلے پڑھ لیجیے. ہاں بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے, تو میرے گھر والے نے نیت کرا تھا کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے تو میں 2 روزہ رکھوں گی. 2 روزے رکھوں گی؟ جی. بیٹا تو ٹھیک ہو گیا, سال گزر گئے, ابھی تک انہوں نے روزہ نہیں رکھا. جب میں گرفت کرتا ہوں تو وہ ناراض ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا ہونا ہے بھائی, بیگم نے منت مانی تھی, زبان سے اگر یہ الفاظ کہتے ہیں نا میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تو 2 روزے رکھوں گی, تو یہ منت پوری کرنا واجب ہے. یوفون بالنذر, قرآن کہتا ہے ایمان والے لوگ اپنی منت کو پورا کرتے ہیں کیونکہ ان کو ڈر ہے آخرت کا. تو آپ بس ان کو ایک دفعہ بتا دیں, لڑیں نہیں. کبھی بھی کسی کی اصلاح میں نا اس کو درد سر نہیں بنانا چاہیے. زمانے میں اس سے لڑائیاں ہوتی ہیں. بیگم کو ایک دفعہ بتا دیا, بیگم تم پہ شرن واجب ہے, 2 روزے آپ رکھ لو, دیر نہ کرو, زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں. ایک دفعہ بتا دیا, بیگم یوں بڑے نیک بن رہے, وہ کہنا یہی ہے. دوبارہ آپ نے کہہ دیا 2-4 دنوں کے بعد, بیگم رکھ لو. پھر وہ کہیں گے بس بول دیا نا, کیا ہے میں رکھوں گی نا. بہت ہوا, تھوڑے دن کے بعد 3ری دفعہ دوبارہ بول دیا, بس اب 4تھی دفعہ بولو گے تو تم واجب الچتر ہو لو. پھر السلام علیکم. آپ کا جو فرض ادا ہو گیا, بس چھوڑ دو یار اس کو, اپنے آگے رکھ لے گی, اس نے اپنی خبر میں جانا ہے. گھر کا ماحول خراب نہیں کرو, درد سر نہیں بناؤ, ایک چیز کو آنا کا مسئلہ نہیں بناؤ. السلام علیکم مصطفیٰ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب یہ میرا تقدیر کے حوالے سے سوال تھا کہ جب اللہ کو پتا تھا کہ انسانیت دوزخ میں جائے گی, پھر اللہ نے کیوں انسانیت, اللہ نے کیوں پیدا کیا کہ جب اللہ کو پتا تھا. علماء کہتے ہیں کہ وہ اختیاری ہے, اللہ نے سب کو اختیار دیا, تو جب پتہ بھی تھا کہ اختیار کے باوجود یہ دوزخ میں جائے گی, پھر کیوں اللہ نے. دیکھیں, اللہ نے انسان کو پیدا کیا آزمائش کے لیے. یہ کہہ رہے ہیں جب اللہ کو پتا تھا کہ بہت سے لوگ اپنے اختیار سے گناہ کر کے جہنم میں جائیں گے, اللہ تو عالم الغیب ہے نا, بہت سے جنت میں بھی جائیں گے لیکن بہت سے جہنم میں بھی جائیں گے, تو پھر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا کیوں. دیکھیں, کہیں نہ اپنے سوالات کو آ کے روکنا پڑتا ہے اور وہاں عقل کے ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں. کچھ کاموں کی حکمتیں اللہ نے ہمیں بتا دی ہیں. مثال کے طور پر یہ کائنات کیوں بنی, اللہ کہتے ہیں انسان کے لیے بنی ہے. انسان کیوں بنا, اللہ کہتے ہیں آزمائش کے لیے, تاکہ نیک لوگوں کو اچھا بدلہ دوں اور برے لوگوں کو سزا دوں. تو اللہ یہ کیوں کیا کہ نیکوں کو اچھا بدلہ ملے اور بروں کو سزا ملے. تو اللہ جواب میں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس دنیا میں ایسی مخلوق تھی جو نہ اپنے اختیار سے اچھا کرتی تھی نہ اپنے اختیار سے برا. فرشتے میری عبادت کرتے تھے, مجبور تھے, لہذا ان کو کوئی بدلہ بھی نہیں ہے نیک. اور جو جانور تھے وہ میری عبادت نہیں کرتے تھے لیکن مجھے پہچانتے بھی نہیں تھے, لیکن اس میں ان کو کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ عقل نہیں تھی. تو اللہ کہہ سکتے ہیں میں چاہتا تھا ایسی مخلوق کو پیدا کروں جس کے پاس دونوں آپشن ہوں, تاکہ جب وہ میری عبادت کریں مجھے خوشی ہو کہ ان کے پاس برائی کا آپشن بھی تھا لیکن انہوں نے اپنے اختیار سے نیکی کے آپشن کو اختیار کیا. تو میری صفت رحمت جوش میں آئے گی اور میں دل سے ان پر رحم کروں گا, خوش ہوں گا ان سے. اور ایسی مخلوق بھی ہو کہ جو مجھے پہچاننے کے باوجود میرا انکار کیا اور برائیوں کی طرف گئے, جبکہ جانتے بوجھتے تھے کہ میں روزی دیتا ہوں, میں غور ہی نہیں کیا, تو پھر میری صفت غضب وہ حرکت میں آئے گی اور ان کو سزا ملے گی. ویسے بھی اس جزا کے ساتھ اگر سزا ملا تو میں ان کو جواب میں کہتا ہوں تو مان لو کہ یہ اس کا جواب نہیں ہے, لیکن اس کے نتیجے میں اگر اسلام غلط ہو گیا تو پھر سوال پیدا ہوگا پھر اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کیا نازل کیا ہے. پھر سوال پیدا ہوگا کہ پھر اللہ کا مخلوق کے ساتھ کوئی لنک ہے ہی نہیں. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس اللہ کے ہونے نہ, پھر آپ آخر میں اللہ کے انکار تک پہنچو گے. پھر سوال پیدا ہوگا کہ جس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, کریشن کے بغیر کریٹر کے بغیر کریشن کا عمل کیسے ہو گیا. تو یہ اتنا بڑا اشکال ہے, یہ اس سے زیادہ مشکل ہے اس کا جواب. صحیح ہے نا. اس میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کوئی حکمت اللہ کے پیش نظر ہوگی جنت جہنم بنانے میں اور بندوں کو جزا اور سزا دینے میں, لیکن یہ کہ اللہ ہی نہیں ہے کیونکہ اینڈ پھر یہی ہوگا. یہ اس اشکال کا کوئی نہیں بھی جواب دے سکتا. ہاں یہ کہہ رہے ہیں بھائی اکثریت تو دوزخ میں ہی جائے گی نا, ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے. تو اللہ تو غفور رحیم ہے, جب اللہ کو پتا تھا اکثریت دوزخ میں جائے گی تو اللہ نہ بناتا. دیکھیں اللہ کا غفور رحیم ہونا دوزخ کے منافی نہیں ہے, کیونکہ اگر اللہ زبردستی ان کو دوزخ میں اکثریت کو بھیج رہا ہوتا تو پھر یہ ہوتا. تو اللہ کے غفور رحیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو جنت میں جائیں گے نا ان میں بھی میجورٹی ایسی ہوگی جو اس لائق تھے نہیں, ترقی پاس تھے, اللہ نے اضافی نمبر دے دے کے جنت میں بھیج دیا. صحیح ہے نا. یہ بھی ہمیں قرآن سے پتہ چلتا. جتنے لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے وہ بھی 100% جنت کے مستحق نہیں ہوں گے, ان میں بھی بہت سے کبیرہ گناہ ہوں گے جن کو اللہ نے معاف کیا, بہت سو کو توبہ سے معاف کیا, بہت سو کو سفارشوں میں معاف کیا. تو پھر بھی اگر اکثر لوگ جہنم میں جا رہے ہیں تو وہ اپنی نااہلی کی وجہ سے جا رہے ہیں. تو
تو اس میں اللہ کا کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. دیکھو ہر حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہمیں ظالم نہ کہا جائے, ہمیں کہا جائے ہم ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہیں, ہر گورنمنٹ یہ چاہتی ہے نا. اس کے باوجود اگر پبلک کو کھلا چھوڑ دیا جائے, مجرم پیشہ لوگ زیادہ ہوں گے, جیل زیادہ بھر جائیں گے. آپ کہا جائے آپ نے تو اتنے جیل بھرتی ہے, اتنے لوگوں کو پنشمنٹ, تو آپ تو ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہیں. وہ کہیں گے بھائی پبلک کی حالت یہی ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں, وہ سارے جرم کر کے جیلوں کو بھر رہے ہیں. وہ کہیں گے پھر بھی ہم نے بہت سو کی سزا 20 سال بنتی تھی, ہم نے 10 سال میں چھوڑ دیا. بہت سو کی 10 بنتی تھی, ہم نے 5 سال میں چھوڑ دیا. بہت سے ہم نے دیکھے آڑے ترچے معذور ہیں, ہم نے سزا ہی نہیں دی ان کو. سعودی عرب میں ایسا بھی ہوتا ہے, جیلوں میں قرآن حفظ کر لو تو سزا معاف, چل بھائی حفظ کر لیا اس کو باہر نکال دو. تو ہم نے اتنے سارے قوانین ان کمبختوں کو سزاؤں سے بچانے کے لیے بنائے ہوئے, اس لیے کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے, انسانوں کے لیے ظالم نہیں. لیکن انسان ہے ہی کمبخت ایسا کہ وہ شیطان کو زیادہ فالو کر رہا ہوتا ہے, رحمان کو فالو کم کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ نے بتایا ہے کہ میں چاہتا نہیں ہوں. قرآن کے الفاظ دیکھیں, ما یفعل اللہ بعذابکم, یہ قرآن کی آیت. اللہ کو تمہیں عذاب دے کے کیا ملے گا؟ اللہ نہیں چاہتا کہ تمہیں عذاب دے. ان شکرتم وآمنتم, تو تم ایمان لے آؤ, شکر ادا کرو. اور پھر مزید اللہ نے کہا ایمان لا کے شکر ادا کرو گے, پھر اگر غلطی ہوگی بھی, من یعمل سوءا او یظلم نفسہ, پھر بھی اگر گناہ ہو گیا تو ثم یستغفر اللہ, اللہ سے معافی مانگو گے, اللہ کو غفور رحیم پاؤ گے. تو جنت میں جانے کے جو پیکیج ہے بہت ہلکا رکھ دیا ہے, جہنم میں جانے کا پیکیج بہت بھاری کر دیا. تو اب اللہ کا چونکہ علم کامل ہے, اللہ کو پتا ہے کہ پھر بھی کم بخت جائیں گے زیادہ, یعنی اس پیکیج پہ اتریں گے نہیں. تو یہ غفور رحیم ہونے کے منافی نہیں ہے. لوگ جہنم میں جانے میں کی زیادہ کوشش کریں گے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی بھی اسٹیٹ میں حکومت آزاد چھوڑ دینا تو دیکھو جرائم بڑھتے کتنے ہیں. پھر گورنمنٹ پہ الزام نہیں ہوگا بلکہ لوگوں کو برا بھلا کہا جائے گا, کم بختوں تمہیں ایک اسٹیٹ اتنا کچھ دے رہی ہے, بے روزگاروں کو الاؤنس دے رہی ہے, بیماروں کا فری میں علاج کر رہی ہے, لیکن آپ چھوڑ کے تو دیکھو نا. تو انسان ہے ہی اس ٹائپ کا, تو یہ برائی کو زیادہ فوکس کرتا ہے. چلیں بھائی, باقی بات یہی ہے کہ پھر بھی جواب سمجھ میں نہ آئے تو نہ آئے بھائی. ہمیں تو اللہ نے ایک فوکس کیا, عمل درست کر لو جنت میں بھیج دوں گا. تو اشکال کا جواب سمجھ میں آئے نہ آئے, ہم نے جانا کوشش کہاں, کیونکہ اشکال کا جواب اگر سمجھ میں نہیں آیا تو اللہ اپنی روش کو تبدیل نہیں کرے گا کہ چونکہ جی انڈا موڑ پہ یہ رہتے ہیں, ان کو جواب سمجھ میں نہیں آئے تو اللہ کہتے ہیں میں اپنے فیصلے پر اب نظر ثانی کروں گا, اور اب میں کیا کروں گا کہ بھائی میں اب جنت میں اسپیس بڑھا دوں گا. تو چونکہ وہ اللہ ہے, لا یسأل عما یفعل, اللہ کہتے ہیں میں جو کرتا ہوں مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہم یسألون, تم جو بھی کرو گے تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا. تو میں اور آپ غلام ہیں بھائی, ہمیں جیسے بتا دیا گیا ہے ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے. ہماری سمجھ میں آئے تو بھی, نہیں آئے تو بھی. اس لیے ہمیں بتایا گیا ہے کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ, اچھا عمل کرو گے تو انجام جنت ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو مجھ سے آپ نے بتایا تھا کہ اگر ضعیف اور صحیح حدیث ہے تو اہتماماً اگر ہم بیان کر رہے ہیں تو صحیح حدیث کا انتخاب کر کے بیان کرنا چاہیے. تو یہ خالی آپ کی رائے ہے یا جامع رشید کے تمام اساتذہ کی رائے ہے؟ کیونکہ وہ سیرت النبی کا جو کورس کرا رہے ہیں مفتی رشید صاحب, تو اس کے اندر وہ صحیح حدیث کو کر رہے ہیں یا ضعیف کا بھی اس کے اندر دخل ہے؟ یہ تو مفتی رشید احمد خورشید صاحب سے پوچھیں. میرا اپنا جو طرز عمل ہے وہ یہی ہے کہ میں حتی الامکان ضعیف حدیث کے بیان کرنے سے اجتناب کرتا ہوں. باقی اس بارے میں جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ کسی چیز کی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت ہو تو اس کی فضیلت کو بڑھانے کے لیے ضعیف حدیث بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس میں غلطی یہ ہوتی ہے, بعض دفعہ اس عمل کی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت ہی نہیں ہوتی, عمل کو ثابت کرنے کے لیے ضعیف حدیثیں پیش کی جا رہی ہوتی ہیں. تو یہ غلط ہے بھائی, عمل پہلے صحیح حدیث سے ثابت تو ہو نا. تو میرا تو اپنا یہی معمول ہے کہ میں حتی الامکان اس کی کوشش کرتا ہوں. بائی مسٹیک کبھی ضعیف حدیث ہو بھی جائے, مجھے کوئی اطلاع دے تو میں رجوع کر لیتا ہوں اس سے. جامع الرشید کی رائے تو وہی ہے جو جمہور کی رائے ہے, اور جو وہ مضبوط رائے ہے کہ فضائل میں ضعیف حدیث سنائی جا سکتی ہے. تو جامع الرشید نے یہ تو نہیں کہا کہ سنانا واجب ہے, واجب ہوتا پھر میں نہ سناتا. تو آپ کہتے ہیں جامع الرشید کا فتویٰ دیے کہ سناؤ, تو مفتی صاحب آپ کیوں نہیں سنا رہے؟ بھائی انہوں نے بھی پسند وہ بھی اسی کو کریں گے کہ نہ سناؤ تو زیادہ اچھا ہے. جب صحیح حدیثیں اتنی موجود ہیں تو کیوں جا رہے ہو ضعیف کی طرف؟ لیکن جامع الرشید فتویٰ تو وہی دے گا نا جو دلائل کے لحاظ سے, کیونکہ ضعیف حدیث موضوع نہیں ہوتی, من گھڑت نہیں ہوتی. ضعیف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بالکل ہی ہے, ایسا امکان ہی نہیں ہے بھائی. اس میں ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے نبی نے فرمایا ہو, لیکن بہت زیادہ مستند ذریعے سے ہم تک وہ بات نہیں پہنچی ہوتی. تو طاقت تقویت کے لیے کسی صحیح حدیث کی کو تقویت کے لیے بطور شاہد کے لیے اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے.